السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو فرسٹ سمیسٹر والے بچے بہت زیادہ سوال کرتے ہیں مجھ سے، تو لیکن ان کا جواب جو ہے میں ابھی دینے والا ہوں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ سر ہم نے فائنل ٹرم میں کیا کیا لے کے جانا ہے۔ تو سب نے جو لے کے جانا فرسٹ کے علاوہ اور بھی جو بچے ہیں ان کے سوالوں کا بھی جواب یہی ہے کہ سوموار سے جو آپ کے امتحان ہیں، ایگزام، ان کا آغاز ہو رہا ہے اور کچھ ضروری باتیں ان کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ ایگزام سینٹر میں جائیں تو آپ کو پریشانی نہ آئے۔ تو یہ ایک واحد پلیٹ فارم ہے یوٹیوب لائف اسٹار اکیڈمی، جس میں ہر بات آپ لوگوں کو انفارم کر دی جاتی ہے، ہر بات آپ لوگوں کو بتا دی جاتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا کے آل پہ کلک کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو بھی آپ کو بآسانی سے مل سکے۔ نمبر 1 پہ اپنی سلپ جو ہے وہ پرنٹ کروا لیں، ٹھیک ہے؟ اپنی سلپ کو جو ہے اس کو پرنٹ کروا کے اپنے پاس رکھیں۔ پرنٹ کروانے کا طریقہ کار میں نے آپ لوگوں کو نیچے ڈسکرپشن میں دینا ہے، لنک دینا ہے، اس کو دیکھ کے آپ نے اپنے کمپیوٹر سے سلپ کسی کو واٹس اپ کر دینی ہے جہاں پہ آپ نے پرنٹ کروانی ہے، اسے ایل ایم ایس نہیں دینا، یہ آپ نے خیال رکھنا ہے۔ پیپر کا وقت جو ہے وہ آپ لوگ یاد رکھیں۔ اکثر یہ ہے کہ بچے بھول جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پیپر کب ہے، کیونکہ میرے پاس اکثر کمپلینٹس آتی ہیں، سر میرے تو گرینڈ کوئز رہ گئے، مجھے پتہ ہی نہیں پیپر کا۔ اسی طرح ایسا نہ ہو کہ آپ کا فائنل کا بھی رہ جائے۔ اگر آپ کا فائنل کا پیپر رہ جاتا ہے تو آپ جتنا مرضی پڑھ لیں، پیپر نہیں دیا تو آپ فیل ہو جائیں گے۔ تو اس کو اچھی طرح سے آپ نے یاد کر لینا ہے، بلکہ آپ اپنے بیڈ روم میں اس کی جو سلپ ہے وہ لگا کے رکھیں اور ٹائم لگا کے رکھیں، ٹائم بھی بھول جاتے ہیں بچے۔ اس کے بعد کیا ہے، مقرر وقت سے پہلے کیمپس پہنچیں۔ آپ کو ٹائم دیا گیا 11 بجے کا، تو پھر آپ جو ہیں تقریباً 10:30 بجے وہاں تک پہنچ جائیں، ٹھیک ہے؟ اس کیمپس میں ادھر اپنے ساتھ ہینڈ آؤٹس لے جائیں، جو بھی آپ کی فائلس ہیں، ملٹیریلس ہیں، وہ لے جائیں۔ اس کے بعد نمبر 4 پہ آ جاتا ہے کہ ماسک اور گلاسز لے کر جائیں۔ ماسک جو ہوتا ہے وہ 10 روپے کا آتا ہے، وہ ضرور لے کے جائیں، ادروائز یونیورسٹی میں انٹر نہیں ہونے دیتے۔ گلاسز جو ہوتے ہیں وہ 5 سے 10 روپے کے جو گلاسز آتے ہیں، کون سے بھلا یہ ریپر کے مل جاتے ہیں، وہ لے کے جائیں، ٹھیک ہے؟ چاہے آپ اتار دیجئے گا ادھر جا کے، لیکن یہ آپ نے کام کرنا ہے۔ نمبر 5 پہ اپنے جو ہے کہ اپنے اسٹوڈنٹ کارڈ ہے وہ ضرور لے کے جانا۔ اسٹوڈنٹ کارڈ جو یونیورسٹی نے آپ کو پرووائڈ کیا ہے، جو آپ کو جو ہے کہ ڈاکیہ دے کے گیا تھا یا آپ نے کیمپس میں لیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے اوپر آئی ڈی لکھی ہوئی ہے اور باقاعدہ آپ کا پاسورڈ وغیرہ جو بھی چیزیں لکھی ہوتی ہیں وہ آپ نے لے کے جانی ہیں۔ اور اس کے ساتھ آئی ڈی کارڈ بھی لے کے جانا ہے۔ جس کے پاس آئی ڈی کارڈ نہیں ہے وہ اپنا بے فارم لے کے جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ بات آپ نے اگنور نہیں کرنی۔ نمبر 6، لکھنے کے لیے اپنے پاس پیلسن ضرور لے کے جائیے گا۔ پیلسن کے بغیر گزارا نہیں ہے، میں نہیں لے کے جاتا، میں تو نگران سے لے لیتا تھا میرے نگران اکثر دوست تھے تو ان سے ہی لے لیتا تھا، تو میں واپس بھی نہیں دیتا تھا، ٹھیک ہے؟ واسطے ہوتے تھے، تو بہت اچھے دوست تھے۔ لیکن جو ہے کہ آپ اپنی پیلسن ساتھ لے کے جائیے گا، ہر نگران ایک جیسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ نے لکھنا ہوتا ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے رف لکھنا ہوتا ہے، تو رف کے لیے یونیورسٹی ایک شیٹ دیتی ہے، وہ آپ لوگوں کو اوپر لکھنے کے لیے، وہ آپ کو خود وہ شیٹ پرووائڈ کرے گی، آپ سے فیس نہیں لیتی۔ اس کے بعد نمبر 7 پہ آپ کو جو سلیبس دیا گیا ہے 23 سے لے کے 45 لیکچر تک، یہ آپ نے اچھی طرح سے تیار کر لینا ہے۔ جو بھی آپ کو سلیبس دیا گیا ہے اس کو اچھی طرح پریپیئر کر لینا ہے، اس کی تیاری اچھی طرح سے کر لینی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ سلیبس کیا ہے اور پیپر کہاں سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں تو الحمدللہ ہمارا چینل ہے فرسٹ سیمسٹر کے لیے بہت اسٹرگل کر رہا ہے، بہت سپورٹ کر رہا ہے، ہر طرح کا ملٹیریل پرووائڈ کر رہا ہے، تو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں ایوری سبجیکٹ کا ہی کر رہا ہے۔ یوٹیوب لائف اسٹار اکیڈمی آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ نمبر 8 پہ اللہ پاک جو ہے کہ آپ لوگوں کو کامیابی دے، اپنے لیے اپنی کامیابی کے لیے دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اپنی کامیابی کے لیے اللہ سے دعا مانگیں، ٹھیک ہے؟ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دعا کرنے کا وقت جو ہوتا ہے، امپورٹنٹ وقت ہوتا ہے، وہ میں بتا دیتا ہوں۔ جمعے
کے درمیان جو خطبہ ہوتا ہے اس ٹائم دعا مانگی جائے تو دعا زیادہ قبول ہوتی ہے. فرض نماز کے بعد دعا مانگی جائے تو دعا زیادہ قبول ہوتی ہے. رات کو جب آپ سوتے ہیں تنہائی میں ہوتے ہیں تو پھر اللہ سے باتیں کیا کریں چپ چپ کے, ٹھیک ہے, چپ کے اللہ سے باتیں کیا کریں. جب آپ اللہ سے باتیں کریں گے آپ کے آنسو گرنا شروع ہو گئے. ایک آنسو بھی اللہ کی یاد میں, اللہ کی محبت میں گر گیا تو آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے. یقین مانیں کہ جب آپ رات کو تکیے کے اوپر سر رکھ کے تنہائی میں, جب آپ کے پاس کوئی نہ ہو, سب سو جائیں, رونا نہیں ہے, یہ نہیں کہ آوازیں نکالنا شروع کریں, تو دل میں آپ روئیے گا. پھر دیکھیے گا رونے کے بعد آپ کو کتنا سکون ملتا ہے. دعا مانگیے گا اپنے لیے, اپنے ماں باپ کے لیے, اپنے ٹیچروں کے لیے, ہمارے لیے, تو پھر وہ جو مزہ ہوگا وہ کوئی مزہ ہی کچھ ہو رہا ہوگا. نماز پڑھیں 5 وقت کی, اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے تمام چیزیں جو ہیں آپ کے سامنے آئیں گی تو آپ اس کو فیس کرتے جائیں گے. میں اپنی لائف میں کیا کرتا, جب مجھے غم آتا ہے نا, اکثر میری مصروفیت ہوتی ہے تو غم آتا ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں چلا جاتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں نا. یقین مانیں آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں, میرا چینل دیکھ رہے ہیں, سب کچھ آپ کے سامنے ہے, کوئی لکا چھپا نہیں ہے. اللہ نے اتنا نوازا ہے, اتنا کچھ دیا ہے. اب میں دعا مانگتا ہوں تو مجھے ایک سمائل آ جاتی ہے اور میں کہتا ہوں یا اللہ اتنا کچھ دے دیا اس ایج میں, اس عمر میں تو اس کے قابل بھی نہیں ہوں. یقین مانیں اللہ نے عزت, شہرت, پیسہ سب کچھ دے دیا. میں اپنی تعریف نہیں کر رہا, صرف آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. میں جو ٹرکس یوز کرتا ہوں آپ بھی کریں. اللہ سے رات کو باتیں کیا کریں, چھپکے سے باتیں کیا کریں. جو مسائل ہیں نا اللہ سے ڈسکس کیا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یہ چیزیں ڈسکس کیا کریں. یقین مانیں میں اپنی فیلنگز کو آپ کے ساتھ شیئر کروں, اتنا مزہ آتا ہے, اتنا سکون ملتا ہے نا باڈی میں, یقین مانیں ایسا سکون نہیں ہے. آپ دنیا کے بڑے سے بڑے پلنگ پہ سو کے دیکھ لیں, بڑے سے بڑے تخت پہ سو کے دیکھ لیں, لیکن جب آپ اللہ سے دعا مانگتے ہیں نا تو سجدہ کرتے ہیں ایک سخت زمین پہ اوپر سر رکھ کے, اتنا سکون آتا ہے, اتنا سکون آپ کو کہیں سے بھی نہیں آئے گا جتنا سکون آپ کو سجدے میں آئے گا. اللہ سے دعا مانگا کریں, چپکے اللہ سے باتیں کیا کریں. لوگوں کو پتہ نہ چلے, لوگوں کو دکھانے کے لیے بات نہیں کرنی, لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز نہیں پڑھنی, اپنے لیے پڑھنی ہے. تو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو کیسے واش کر دیتا ہے اور اپنی محبت ڈال دیتا ہے. یقین مانیں میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں, میری آنکھوں میں آنسو آ رہے, میں اپنی فیلنگس آپ سے شیئر کر رہا ہوں. یقین مانیں کہ اتنی فیلنگس میرے جسم میں, میری باڈی میں آ رہی ہیں کہ یقین مانیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی نئی روح جو ہے وہ انٹر ہو رہی ہے. دیکھیں میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, صرف اونلی کس کی, اللہ تعالیٰ کی, اور آپ کو بتا رہا ہوں. کل کو اللہ مجھ سے یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ رائے صاحب تو کیا پکارنا اس وقت, تو بھئی آپ بچوں کو پڑھاتے رہے اپنے چینل پہ, اتنے آپ کے سبسکرائبر ہیں, لائک کرنے والے لوگ تھے, تو آپ نے کوئی دین کی بات بتائی بھی ہے یا نہیں بتائی. میں سیشن یہ بھی کروں گا آپ لوگوں کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو دین کی باتیں بھی پتہ ہوں. اور میری زندگی میں ایک مشن تھا, الحمدللہ میں نے وہ مشن مکمل کیا. ہر مشن جو ہے اپنی لائف میں نے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے کمپلیٹ کیا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہر مشن کو پورا کیا ہے اور اللہ نے مجھے کامیابی بھی دی ہے الحمدللہ. وہ آپ کے سامنے ہے, وہ کسی سے چھپی نہیں ہے. تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی وہ چیزیں ملیں جو مجھے ملی ہیں. آپ لوگ بھی اللہ کا تھینکس ادا کیا, ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو, اپنا صدقہ دیا کرو, خیرات کیا کرو, اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگا کرو. یقین مانیں اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دے دے گا آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا پیسے کہاں سے آ رہے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. میں نے ایک پروگرام کیا تھا تو کسی نے مجھے کراچی سے کال کی تھی کہ رائے صاحب ایسا بن کے دکھائیں, جب آپ روئیں تو زمانہ روئے, جب آپ ہنسیں تو زمانہ ہنسے.
اور مجھے کسی نے کہا تھا، ایک وکیل نے کہا تھا کہ رائس صاحب آپ ایسے بنیں، آپ کے سوئیں تو پیسے، اٹھیں تو پیسے. الحمدللہ ثم الحمدللہ میں سویا ہوتا ہوں اور صبح میری کالز، ایس ایم ایس، واٹس ایپ پہ سب کچھ مجھے یہ کتاب سینڈ کر دیں، یہ پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے جا رہے ہیں، مجھے یہ کر دیں آپ کے اکاؤنٹ، مجھے میری رجسٹریشن کر دیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہی، اور میری ایک وش ہے کہ جب میں جاؤں اس چینل کو چھوڑ کے اس دنیا میں سے جاؤں، تو بس آپ لوگوں کو جب پتہ چلے گناہ گار ایک انسان ہوں میں، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، میں جاؤں تو آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے سر ہیں وہ چلے گئے ہیں. آپ کے دل سے ایک دعا نکلے، کاش ایسا نہ ہوتا، کاش یہ خبر جھوٹی ہو جاتی. لیکن جانا تو ہے. انسان جتنا مرضی سین ہے، جتنا مرضی خوبصورت ہے، کتنا مرضی علم والا ہے، لیکن اس کا مقام قبر ہے. آپ نے بھی جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے. موت سے انکار کرنا ایمان سے خارج ہو جانا ہے، تو ہم موت سے انکار بھی نہیں کر سکتے. میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے، بڑوں کی عزت کیا کریں، محبت بانٹا کریں، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کریں، کسی کو غم نہ دیا کریں، کسی کو تکلیف نہ دیا کریں، کسی کا مال ہڑپ نہ کیا کریں، کسی کا دل نہ دکھایا کریں. محبت بانٹتا رہا کریں. محبت بانٹنے سے محبت زیادہ ہو جاتی ہے، اور غم بانٹنے سے غم کم ہو جاتے ہیں. اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے کاموں پہ عمل کیا کریں. عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی. عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری ہے. اور ویسے بھی اللہ فرماتے ہیں، انسان تو وہ کرتا ہے جو تو چاہتا ہے، انسان تو وہ کرتا ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں. اے میرے بندے، اے میرے بندے، تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر ہوگا وہ جو تو چاہتا ہے. میری بات کو یہ لکھ لیں جو اللہ نے بتایا ہوا ہے. اللہ کے بتائے ہوئے رولوں پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے میتھڈ، ان کے اوپر عمل کریں. دیکھیں زندگی میں کتنا انقلاب آتا، ادھر بھی ادھر بھی. کسی کی غلطیوں کا حساب مت کر غالب، کسی کی غلطیوں کا حساب مت کر غالب، خدا بیٹھا ہے حساب کرنے کے لیے. ہم کسی کی غلطیوں کا کیوں حساب کریں، کسی کو ڈس لائک کیوں کریں؟ اللہ تعالیٰ ہے نہیں، وہ خود سنبھال لے گا. جب انسان کو بنایا ہے اللہ نے، رزق بھی دینا ہے، سب کچھ دینا ہے، تو پھر کیوں ہمیں ناز کس بات کا ہے، ہمیں غرور کس بات کا، ہمیں تکبر کس بات کا؟ اور جو انسان جو دوسروں کو کیڑے مکوڑے سمجھتا ہے، اس کو کچل دیتا ہے، ایک وقت آئے گا وہی مٹی کے اندر ہوگا، وہی قبر کے اندر ہوگا، اس کو کیڑے کھائیں گے. میری باتیں آپ لوگوں کو بری تو ضرور لگ رہی ہوں گی، لیکن معذرت سے کہوں گا، معذرت سے کہوں گا، یہ باتیں بری نہیں، اچھی ہیں ہمارے لیے، آپ لوگوں کے لیے. اللہ پاک ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، ہمیں ایمان پہ موت دے، ہمیں وہ خوشیاں دے جس کا ہمیں علم بھی نہ ہو. ہمارے ماں باپ کو آج کال آئی ہوئی تھی، اسٹوڈنٹ کہہ رہی تھی میرا باپ فوت ہو گیا، اس کے بعد میرا تایا فوت ہو، کافی رو رہی تھی. میں نے اس کو حوصلہ دیا اور کہا جانا تو ایک دن ہے، ہم نے بھی جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے. وہ اپنے باپ کے تکیے پہ بیٹھ کے روا کرتی تھی. اپنے ماں باپ سے وفا کیا کریں،
محبت کیا کریں اپنے ماں باپ سے. انشاءاللہ کبھی نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. اب آپ سے لیں گے اجازت, ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے. تب تک کے لیے اپنے گناہگار انسان کو اجازت دیں. اللہ حافظ.